نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نجات کی شرائط، بخشش کا قرآنک تصور۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی بخشش کو دو مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو عنوان دیا ہے چھٹکارا، چھٹکارا۔ قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوتا ہے یترکو یا تترکو، جس کا ترجمہ ہے چھٹکارا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نجات، بخشش، چھٹکارا۔ دوسرا ہے داخلہ، یعنی جنت میں داخلہ۔ ایک ہے جہنم سے چھٹکارا، پہلا مرحلہ، جہنم سے چھٹکارا۔ پہلے مرحلے میں بندہ جہنم سے چھٹکارا پاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بندہ مومن جنت میں داخلہ، جنت میں داخلہ، اس کے لیے پھر جو شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو بخشش یا نجات کا قرآنی تصور دو مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے چھٹکارا اور دوسرا ہے داخلہ، یعنی جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ۔ یہ جہنم کون سی جہنم اور یہ جنت کون سی جنت ہے؟ کون سے جہنم سے چھٹکارے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ قبر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ کیسے؟ جب ہم دفنا دیتے ہیں تو دفنانے کے بعد دفنانے والے تو آ گئے، تو دفن ہونے والا قبر میں منکر نکیر آ گئے، انہوں نے سوال جواب کیے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کیا کہ جی یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے یا یہ قبر جنت کا باغیچہ۔ کب تک؟
تا قیام قیامت، جب تک کہ بڑی قیامت نہ برپا ہو جائے تب تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو ایک تو وہ جہنم ہے قبر والی، اس سے چھٹکارا، ایک جہنم ہے حشر نشر، قیامت کے برپا ہونے کے بعد، حشر نشر کے بعد جہنم وہ ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم یا ہمیشہ کے لیے جنت۔ تو یہاں کون سی جہنم سے چھٹکارا کی بات ہو رہی ہے؟ قبر والی یا قیامت کے قائم ہونے کے بعد والی جنت یا جہنم کی؟ حقیقت یہ ہے ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، اور ایک تیسری جہنم ہے اور ایک تیسری جنت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ لائیو کہتے ہیں نا، لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، لائیو، سمجھتے ہیں نا، ڈائریکٹ جو اس وقت جاری ہے۔ ایک جہنم وہ ہے جو آج جس میں ہم ہیں، کوئی جنت میں ہے کوئی جہنم میں ہے، آج اس وقت بھی۔ اس جہنم سے چھٹکارے کی بات ہو رہی ہے۔ جو اس دنیا کی جہنم سے چھٹکارا پائے گا وہی قبر اور قیامت کے بعد والی جہنم سے چھٹکارا پائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک جو آج کوشش کرے گا، جو آج یہاں کی جنت میں داخل ہوگا وہی قیامت کے قبر کی جنت میں باغیچہ بنے گا اسی کے لیے، سبحان اللہ، اور اسی کے لیے قیامت کے برپا ہونے کے بعد ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ قبر کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اس سے متعلق ہے۔ میں ایک حدیث پاک قرآن حکیم کی ایک آیت بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک قیامت کے دن کہے گا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں یہاں جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ یا تو جنت دی جا رہی ہے یا جہنم دی جا رہی ہے۔ لوگ یا تو جنتوں میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں۔ انما تجزون، تمہیں جو کچھ بھی یہاں آج دیا جا رہا ہے، ما کنتم تعملون، یہ وہی کچھ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے مانا بسلام للعبید، کیونکہ اللہ کہے گا اقرا کتابک۔ جب اللہ کے سامنے مخلوق آ جائے گی ساری، قرآن حکیم میں آتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، آدم سے لے کر آخری انسان سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ یوم یقوم الناس، سارے انسان کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ قیامت میں یہ نقشہ ہوگا کہ آدم سے لے کے آخری انسان تک سب کے سب یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سارے لوگ جو کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟
قیامت میں اللہ کہے گا فلاں فلاں کو ہم جنت، پہلے تو کہے گا اقرا کتابک، لاؤ بھئی کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے نامہ اعمال لاؤ اور ان کے سامنے رکھ دو۔ ہر ایک کو کہا جائے گا اقرا، تو خود ہی پڑھ لے، اقرا کتابک، اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے۔ وہاں بندہ یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا میں کیسے پڑھوں، نا نا نا، وہاں ہر کوئی پڑھاکو ہوگا، سمجھے، وہاں ہر کوئی پڑھ لے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج ہر شخص اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اچھا پڑھتے 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 نیچے لکھا ہوگا، کسی کے لکھا ہوگا جنتی، رزلٹ لکھا ہوتا ہے نا، کسی کے نیچے لکھا ہوگا جہنمی، تو جس کے نیچے جہنمی لکھا ہوگا نا وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے، یہ تو ظلم ہے، میں کیسے جہنمی ہو گیا؟ اللہ کہے گا ہم تو ظلم نہیں کرتے، مانا بظلام للعبید، ہم تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ لا تعتذروا اليوم، اوے آج بہانے مت تراش، وہ جیسے دنیا میں بندہ سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ ہے، دن کو رات اور رات کو دن کرتا رہتا ہے اپنی چرب زبانیوں سے، اور وہاں بھی شروع ہو جائے گا تو اللہ کہے گا لا تعتذروا اليوم، آج یہاں چرب زبانیاں نہیں چلیں گی۔ کیوں؟ کیسے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اب کرتا کہاں ہے بندہ؟ یہاں۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی یا تو جنت بنا رہے ہیں یا جہنم بنا رہے ہیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں نا، ہمارا جو یہ 24 گھنٹے کا کردار جو ہے، یہ کردار ہی ہمارے لیے یا تو جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے، کیونکہ وہاں جا کے یہ کردار ہی ہمیں جنت یا جہنم کی صورت میں ملے گا۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی تاکہ پتہ چلے چھٹکارا کس کو کہہ رہا ہے قرآن، اور داخلہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن ہے۔ چھٹکارے کا مطلب ہے جہنم سے چھٹکارا۔ کون سی جہنم؟ جو میں خود بناؤں، میں نہیں بنانی ہے نا، میں نے جو کام کرنا ہے اس سے جہنم بننی ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے اگر میں اپنے لیے جہنم نہ بناؤں تو چھٹکارا ملے گا، اور اپنے لیے جنت بناؤں تو داخلہ ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ میرے اعمال سے ہی جنت بننی ہے اور میرے اعمال سے ہی جہنم بننی ہے، تو اللہ نے میرے اختیار میں رکھ دیا ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جہنم سے چھٹکارا کیسے پا سکتا ہوں اور جنت میں داخلہ کیسے میرا ہو سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا موضوع؟ تو آئیے پھر ہم اس کو قرآن سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وعلیکم السلام۔ جہنم سے چھٹکارا، قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھا؟ لوگوں نے کیا سمجھا؟ کیا یہ سمجھا یترکو چھٹکارا ہو جائے گا؟
ان یقولوا آمنا، یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس کلمہ پڑھنے سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ کیا یہ سمجھا تھا؟ کیا یہ سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کسی آزمائش میں سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ کیا یہ سمجھا تھا؟ اگر ایسا سمجھا تھا تو غلط سمجھا تھا۔ صحیح کیا ہے وہ سمجھو، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم پہلی امت تھوڑا ہی ہو، تم تو آخری امت ہو۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ ہم تو آخری امت ہیں، ہم سے پہلے لاکھوں امتیں گزر چکی ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے ہیں نا، تو ان کے ماننے والی امتیں بھی ہیں، تو وہ تو سب آئے اور گزر گئے۔ سب سے آخر میں جیسے مہمان خصوصی آتا ہے، چیف گیسٹ آتا ہے، تمام انبیاء آ کر آ چکے تو تب آئے تاجدار انبیاء، ایسے ہی ہے نا؟ وہ تم پہلی امت تھوڑا ہی ہو، تم تو آخری امت ہو۔ پہلی امتوں میں بھی ہم نے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارے کے لیے آزمایا ہے، آزماتے رہے ہیں۔ اچھا کیوں آزماتے ہیں؟ کیوں آزماتے ہیں؟ کس طرح آزماتے ہیں؟ ہمارے آزمانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے امتحان لیتے ہیں؟ خیر یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ سمجھو آزماتے کیوں ہیں؟ آزماتے ہم اس لیے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جو امتحان میں پاس ہو جائے ان کو ہم کہیں گے اپنے دعوی ایمان میں سچے، اور جو امتحان میں فیل ہو جائے تو ہم کہیں گے اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے۔ کلمہ پڑھنا اس کا سچا ہے اور کلمہ پڑھنا اس کا جھوٹا ہے۔ آزمائش میں جو پورا اترا وہ کلمہ پڑھنے میں سچا، اور جو آزمائش میں پورا نہ اترا وہ کلمہ پڑھنے میں جھوٹا۔ یہ سچا جھوٹا کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم امتحان آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں۔ اچھا چھٹکارے کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ایک ہے دعوی ایمان، ایک ہے کردار ایمان۔ کردار جو ہے نا ایمان کا وہ اور چیز ہے، دعویٰ کرنا اور چیز ہے۔ مثلا ایک شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کلمہ پڑھنے میں بھی کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے میں ہی کچھ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں اپنی طرف سے نہیں باتیں کر رہا، میں قرآن، اللہ پاک کہتا ہے اذا جاءک المنافقون
جب آئے آپ کے پاس یہ منافق، سمجھے، یہ یشہد انک لرسول اللہ، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے آپ میرے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو ہے نا یہ جھوٹے ہیں، کلمہ پڑھنے میں جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بات وہ بھی یہی کر رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی یہی بات کر رہا ہے آپ میرے رسول ہیں۔ اللہ کہے تو اللہ سچا، اللہ سچا، اور منافق وہی بات کرے تو اللہ کہہ رہا ہے جھوٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو وہ کلمہ پڑھنے میں سچے سچے ہیں نا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو وہ سچے، کلمہ عبداللہ ابن ابی نے پڑھا تو وہ جھوٹا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو جو تھا 40,000، حدیث پاک میں آتا ہے وَلَهُ 40,000 دینار۔ میرا ابو بکر کنگلا نہیں تھا، حضور فرماتے ہیں یہ میرا دوست غریب غربا میں سے نہیں تھا، امیر و امراء میں سے تھا، بڑے بڑے امیروں میں بڑا امیر تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر گھر گیا، 40,000 درہم تھے، فانفقہا علی رسول اللہ، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدموں پہ قربان کر کے سچا بن گیا۔ سبحان اللہ، پھر اس کاروبار کی طرح نہیں گیا، بے شک، آخر پہلے کاروبار کرتے تھے نا، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا کاروبار، اب نہیں، اب مرتے دم تک اپنے آقا کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ سچا پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کو کیا کہتے ہیں؟ سچا کلمہ، اللہ کہتا ہے سچے، یہ سچا کلمہ ہے۔ اور جھوٹا کلمہ آیا، کلمہ پڑھا، اپنے محلات، اپنا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے، بلکہ دوسرے جو کلمہ پڑھ کے چھوڑ رہے ہیں ان کا بھی کسوٹ رہا ہے، وہ ان کا بھی کہتا ہے آنے دو، اوڑے پوڑے ان کا بھی خرید رہا ہے۔ سمجھے؟ ایسوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ پڑھ تو کلمہ رہے ہیں لیکن جھوٹا ہے، ان کا کلمہ جھوٹا ہے، میرے ابو بکر کا کلمہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنے کاروباری نہیں ہیں تو بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیا کیا؟ چھوڑ دی، عہدہ چھوڑ دیا، گورنری چھوڑ کر بلال کے غلام بن گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے کلمہ سچا پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے عمر نے کلمہ سچا پڑھا ہے، غلاموں کے غلام بن گئے، بے شک، اور جو اپنے عہدوں پر فائز رہے اور پھر کہیں ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو جھوٹا پڑھا ہے۔ بے شک، اچھا یہ تو پڑھنے میں سچا جھوٹا ہوئے نا، ایک ہے عمل میں سچا جھوٹا، عمل میں پورا اور ادھورا۔ کیا؟ ایک ہے کلمہ پڑھنے میں سچا یا جھوٹا، ایک ہے عمل میں
عمل میں پورا یا ادھورا؟ عمل میں، جو عمل میں پورا وہ مومن، جو عمل میں ادھورا وہ منافق۔ بے شک بے شک، جو عمل میں ادھورا وہ منافق، وہ منافق، جو عمل میں پورا وہ مومن، بے شک وہ مومن، بے شک، وہ مومن ہے۔ جو عمل میں پورا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ جو عمل میں پورا، سبحان اللہ۔ اور جو عمل میں ادھورا کہے میں تو نمازیں تو پڑھوں گا، روزے بھی رکھ لوں گا، حج بھی کر لوں گا، لیکن جان و مال سے جہاد نہیں کروں گا۔ کہے نا، انکار نہ کرے لیکن کرے نا، کیونکہ انکار کر دیا تو پھر ختم ہو گئی بات، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ بہانے بنائے، بہانے، او دیکھے نا میری تو مجبوری ہے، آخر بچے بھی تو پالنے ہیں نا، آخر بیماریاں بھی تو ساتھ لگی ہوئی ہیں نا، دنیا کے دھندے بھی تو ہیں نا، آخر میری 100 مجبوری ہیں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو جو مجبوریوں کو دیکھے وہ ادھورا، وہ منافق، وہ منافق۔ یہ منافقت کے فیصلے میں اور آپ نہیں کرتے، مومن اور منافق ہونے کے فیصلے میں نے اور آپ نے نہیں کرنے ہوتے، یہ اللہ نے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ کس کو کہتا ہے کہ یہ مومن ہے اور کس کو کہتا ہے یہ منافق ہے؟ آئیے، سچا جھوٹا تو آپ نے جان لیا نا، اللہ سچا کیسے کہے گا؟ جان لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، ارے لوگوں، جو کوئی بھی آج تک تم سے پہلے لاکھوں نبی آئے، ان کی امتیں آئیں، ہم ان کا امتحان لیتے رہے۔ فتنہ، ہم امتحان لیتے رہے۔ کیا امتحان لیتے رہے؟ جس لیے ہم نے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ کام کرتے ہیں یا نہیں؟ جس لیے ہم نے پیدا کیا وہ کام بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ کس لیے پیدا کیا؟ اپنی محبت کے لیے، ہمیں اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا ہم آئیں، کھائیں، پئیں، زندگی گزاریں اور چلے جائیں، اللہ دیکھتے ہی رہ جائے یہ کیا ہوا۔ اس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے نہیں پیدا کیا، ہاں۔ یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ اسی مغالطے کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نبیوں رسولوں کو بھیجتا ہے، جا کے انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ ہم نے تمہیں تمہارے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ وہ کام کرے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کام کرے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چلو وہ اس کا کلمہ تو پڑھے نا، دعویٰ تو کرے نا۔ کام ہے اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کرنا بندے کا کام ہے۔ 8 محبتیں اللہ نے ہمیں ہمارے اندر
دل کے اندر دے کر بھیجی ہیں، جاؤ۔ کیونکہ گن پوائنٹ پر کہا جائے نا چلو تم مجھ سے محبت کر، تو وہ بھی کیا محبت ہوئی؟ تو کوئی محبت نہ ہوئی۔ بندے کو پہلے سے 8 محبتیں ملی ہوں اور اسے اختیار ہو، چاہے وہ 8 محبتوں کے بھینٹ چڑھے اللہ کو چھوڑ دے، چاہے وہ اپنی 8 محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں میں سے جو لوگ اپنی 8 محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر لیں، اللہ اپنے بندوں میں سے اس بندے کو وہ مقام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ لوگوں، میرے فرشتوں، آؤ، یہ وہ بندہ ہے جو میرا اور میرے نبیوں کی مدد کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ پنجا دیکھنا، حیدری، یا حیدری، حیدری۔ میں اللہ ہوں، یہ بندہ ہے، ارے یہ بندہ ہو کر میری مدد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ بندہ ہو کر، بندہ دعویٰ نہیں کر رہا میں اللہ کی مدد کرنے والا ہوں، نا۔ کوئی کہے گا ایسی چبل مار رہا ہے، کہے گا نا، ہیں؟ یہ نثار کہے میں تو اللہ کی مدد کرنے والا ہوں، تو یہ سلطان کہے گا اوئے کی چبل مار رہے ہیں، چپ۔ اور اگر اللہ کہے کہ نثار میری مدد کر رہا ہے، اللہ کہے کہ بلال میری مدد کر رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کہے فرشتوں کو بلا کر فرشتوں آگاہ ہو جاؤ، جب اسے کوڑا پڑتا ہے تو یہ کوڑا میری مدد کے لیے سہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جب اللہ دعویٰ کرے، جب اللہ تمغہ لگائے، جب اللہ مقام دے، تو کون ایسا بدبخت ہے جو اس کی عظمت کا انکار کرے؟ جب اللہ بلال کو یہ عظمت دے رہا ہو کہ میرا بلال چل مدینے میں رہا ہے اور میرا محبوب جنتوں میں اس کے آگے آگے اس کی قدموں کی آہٹیں سن رہا ہے، پٹی پٹی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پٹی پٹی پھول پھول، یا رسول، یا رسول۔ اللہ کی مدد محبت سے جڑی ہے، کیونکہ اس نے اپنی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، معاملہ تو محبتوں کا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ امتحان کس چیز کا ہے؟ محبتوں کا، بے شک۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان کیسے لا رہا ہے؟ ایمان لا رہا ہے آزمائشوں بھرا، کیونکہ اللہ تو آزما لے گا، اللہ نے تو آزمانا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا اپنی محبتوں کے بھیڑ چڑھتا ہے۔ تو جو اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت کو غالب کرے اور ایسا شخص ایمان لائے، مجھے کہنے دیں کہ اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے
کہ اب یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس مصمم ارادے کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے، میں اللہ کی محبت کو غالب رکھوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ۔ یہاں یہ مفہوم نکل رہا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، کمٹمنٹ کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ بندہ آگے، سچا دعوے ایمان میں سچا ہے۔ دعوے ایمان میں سچا کون ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جو فیصلہ گواہ بے شک ہیں۔ اور دعوے ایمان میں جھوٹے کون؟ مدینہ کے اکثر سردار۔ آئے تو صحیح، کلمہ تو پڑھا، لیکن اپنے سرداریاں اسی طرح ہی، اپنے کاروبار اسی طرح ہی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے، لیکن جو کمٹمنٹ کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اب اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں گی۔ بے شک تکلیفیں آئیں گی اللہ کی راہ۔ جو اس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی اللہ کی محبت کو، اپنی محبتوں پر غالب کرنے کے مصمم ارادے کے ساتھ جب کلمہ پڑھے گا تو فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو تکلیفیں تو آئیں گی اللہ کی راہ میں۔ کیا یہ تکلیفیں اللہ پہنچائے گا؟ نہیں، بے شک یہ تکلیفیں فتنہ نہیں ہیں۔ فتنہ میں اللہ کہتا ہے ہم آزماتے ہیں، تکلیفیں اللہ کی طرف سے آئیں۔ یہ مثلا یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے نا، اے بندو، اے لوگو، میں نے تمہیں تمہارے لیے نہیں پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے تمہیں جو محبتیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ان کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ اب یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بے شک لیکن جب مصمم ارادے سے کوئی کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اب تکلیفیں لوگوں کی طرف سے آئیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ جعل فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، بے شک لوگوں کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ یہاں تک آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور سے اصل مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کیسا ایمان؟ کمٹمنٹ کے ساتھ، محبتوں کو غالب کرنے والا امتحان ایمان۔ تو جب اس کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی شخص ایمان لا رہا ہے تو اسے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اب اسے تکلیفیں بھی آئیں گی۔ تکلیفیں آئیں گی، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں گی، بے شک آئیں گی۔ اور تکلیفیں کون پہنچائیں گے؟ جعل فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ کون ہیں لوگ؟ اپنے گھر، یہ بھی میں نے گھڑ کے تھوڑے ہی آپ کو بتا دینے ہیں، اللہ بتائے گا، اللہ بتا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں، گھر والے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو گھر سے باہر رہ رہے ہیں، بے شک باہر والے۔ یہ دونوں ہی دشمن بن جائیں گے۔ بے شک بنے گی۔
گھر والے بھی باہر والے اور باہر والے بھی، یہ دونوں دشمن بن جائیں گے تاکہ یہ بندہ جو ایمان لا رہا ہے میری محبت کا مظاہرہ کر سکے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے یا رسول اللہ۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں گی، بے شک جعل فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے آئیں گی، بے شک اور رہ یہاں لاہور میں رہا ہے کریم پارک میں، اور تکلیفیں آ جائیں گی باہر سے، کراچی سے آئیں گی، نہیں، گجرانوالہ سے چل کر آئیں گی، اور یہیں سے آئیں گی، بے شک گھر والوں کی طرف سے آئیں گی اور گھر سے باہر والوں کی طرف سے آئیں گی۔ بے شک آپ کہیں گے یہ کیسے جی، یہ کیسے؟ گھر والوں کی طرف سے تکلیفیں؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ۔ یار بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ جائیں، بعد میں بچھانا، بیٹھ جاؤ۔ آپ کو پتہ نہیں درس قرآن ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ نا، آپ بیٹھ جائیں، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، بیٹھ جائیں تمیز کا بچہ۔ حضور کا حکم ہے جو پیچھے سے آئے اسے فوراً کہو وہیں بیٹھے، حضور کا حکم ہے۔ تم کہہ رہے ہو تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ تمیز، یہ تمیز کی بات کر رہا ہوں، تم مجھے تمیز سکھاؤ گے یا حضور سکھائیں گے؟ حضور کہتے ہیں پیچھے سے پھلانے والے کو کہو بیٹھو بھائی، تم آگے آ کر پھر پتہ نہیں کیا تم نے تماشا لگا دیا ہے، وہ اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو، آرام سے بیٹھیں۔ آگے سے میں بات کر رہا ہوں، کہہ رہے مجھے کہہ رہا ہے تمیز، مجھے بدتمیز کہہ رہا ہے۔ حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں، خاموش رہیں آپ۔ ٹھیک کرو بھائی، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جب کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو پھر اسے تکلیفیں آتی ہیں۔ کہاں سے؟ باہر سے نہیں آتی، یہیں سے ہی آتی ہیں۔ جس ماحول میں بندہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں کے لوگ اسے تکلیف پہنچاتی ہیں، گھر والے بھی باہر والے بھی۔ ہم اس تماشے سے پہلے یہ سمجھ رہے تھے گھر والے، یہ میں کہہ رہا ہوں گھر والے تکلیفیں پہنچائیں گے، دشمن بنیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ آیت سنیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد، جب تم محبتوں کا معیار بدل دو گے، جب تم اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت کا مظاہرہ کرو گے تو گھر والے، بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن بن جائیں گی۔ لیکن سارے نہیں بنتے، ساری اولاد دشمن بن جائے، ساری ہی بیویاں دشمن بن جائیں، نہیں، تاریخ میں ایک ایسی بات بھی ہمیں ملتی ہے جب ایک سب سے بڑے بد زبان نے یہ کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ہم حضور کا حق کا پانی بند کریں گے،
جس شخص نے یہ کہا اس کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ بکواس کی ہے، حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہم حضور کا حقہ پانی بند کریں گے. باپ نے جب حضور نے بلایا ادھر آؤ، تم نے یہ بکواس کی ہے، قسم کھا گیا، خدا کی قسم میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں. جبرائیل امین آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا ہم الذین یقولون، یا رسول اللہ یہی ہے وہ بدبخت جس نے کہا ہے کہ میں تمہارا حقہ پانی بند کروں گا. اس کا بیٹا بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا باپ مدینہ میں داخل تو بعد میں ہوگا، پہلے میرے محبوب سے معافی مانگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ساری اولادی دشمن نہیں ہو جاتی، بے شک. اولاد دشمن ہو جاتی ہے. اولادیں جب ان کی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کیا جائے تو قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں. بے شک. اچھا یہ تو ہو گئے گھر والے، تو باہر والے، باہر والے بھی دشمن بن جاتے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ایمان کمٹمنٹ کے ساتھ آئے گا، محبتوں کو غالب کرنے کے لیے آئے گا، تو پھر دشمنی بھی آئے گی، پھر آزمائش بھی آئے گی. اور جب آزمائش آئے، آزمائش گھر والوں کی طرف سے بھی آئے گی اور باہر والوں کی طرف سے بھی آئے گی. میں نے گھر والوں کی تو بتا دی، اب باہر والوں کی بھی سنیں. باہر والوں کی آزمائش کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے مدینہ میں گویا آپ کو گئے 5واں 6ٹھا برس ہو چکا ہے، مسجد نبوی بنے ہوئے، آپ کو کام کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، جہاد و قتال کرتے ہوئے 5-6 برس گزر گئے ہیں، تب یہ سورہ حجرات نازل ہو رہی ہے. سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے کیا؟ آمنا. تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. میرے محبوب ان کے چہروں پہ سے پردہ اٹھا دو، اتار دو، ان کے چہروں کو ننگا کر دو. کہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ آج تک تو قرآن کی آیت نہیں ہم نے سنی تھی جو ہمارے لیے آئی ہو کہ ہم ایمان لائیں اور ہمیں کہا جائے کہ ہم بے ایمان ہو گئے. تو یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا، یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی، یہ جو ہم نے روزے رکھے، یہ جو یہاں سے جا جا کے ہم نے حج کیے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ اسلام، یہ تم اسلام لائے ہو، یہ ایمان نہیں ہے. لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ دیکھو ایمان داخل ہوا ہے، میرے ابو بکر کے دل میں داخل ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان داخل ہوا ہے تو عمر، عثمان و علی کے دلوں میں داخل ہوا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تم جان و مال سے جہاد نہیں کر رہے، لہذا تم اسلام لائے ہو. لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ہاں ٹھیک ہے، آج سے تم بھی جہاد شروع کر دو. سبحان اللہ.
ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں سے کوئی کٹوتی نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، جب 5ویں برس آپ نے ایمان والوں کو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو بے ایمان کہا تو لوگ حضور کے دشمن ہو گئے۔ بے شک یہ ہیں گھر والے اور باہر والے دشمن، تو لوگ حضور کے دشمن ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم ھم العدو، اب حضور کی باتیں لوگوں کو چیخیں لگتی ہیں۔ بے شک یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ یحسبون، لوگ سمجھنے لگتے ہیں، کل صیحۃ، ہر زور کی، ہر چیخ کو، علیہم، اپنے ہی خلاف، ہم العدو، یہی دشمن ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہی دشمن، تو گھر والے بھی دشمن اور باہر والے بھی دشمن یہ۔ لیکن بندہ مومن یہ دشمنی اللہ کی محبت میں برداشت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس اللہ کی محبت میں برداشت کی گئی دشمنیوں کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب سے وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔